ہمارے رہے ہیں جس میرے پاس کی آپ کا نسبان آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینل اس پہ روایت حسب محمود طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تازہ ترین تبصروں تجزیوں کے ساتھ اور ملک میں ہونے والی کرنٹ سچویشن اور کچھ ماضی کی باتیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے بڑا اہم ایشو ہے اس حوالے سے بھی کہ کسی پارٹی کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو اس کی ورکنگ ہے پھر ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس کی کارکردگی پر ایک سالیہ نشان ضرور بنتی ہے. اگر تو اس نے کوئی اچھا ڈلیور کیا ہو تو لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی جھول ہے، کوئی کمی ہے اور وہ اس عوام کی امنگوں کے اوپر نہیں پورا کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی نے بھی چند دن پہلے اپنا یوم تاسیس 56واں یوم تاسیس منایا. 56واں یا 57واں یوم تاسیس منایا. تو اس پہ اس مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کہ پورے ملک میں تقاریب ہوئیں اور اس پہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے لائیو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوا سارا مختلف کوئی یعنی 40-50 جگہوں سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ بھی. اور لیکن اخبارات میں جو ہے اس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں کوئی خبریں آئیں بڑی اچھی انہوں نے دی بھی اور کوریج بھی بڑی اچھی ملی. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. طارق رشید صاحب کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے اور اس کو جانتے بھی ہیں، ان کے بانیوں میں بھی ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ جی پاکستان پیپل پارٹی کے بننے کا جو مقصد تھا اور آج جس سطح پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہے اور مستقبل میں یا فیوچر میں کون سی وہ جو کمیاں رہ گئی ہیں جس سے عوام کی جرت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے. جی سر. بہت دھوم دھام سے یہ یوم تاسیس منایا گیا. اس سال 57 ایئرس گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی دو فینومنا جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں مضبوطی سے اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے. تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ لوگ توجہ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ پارٹی کو ختم کرنے کی بے شمار کوشش لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب کا اختلاف ہوا ایوب خان سے اور بھٹو صاحب نے وزارت چھوڑی یا کہہ لیجیے وہ وہاں سے فارغ ہوئے، تو جب وہ لاہور آئے تو بڑا شاندار استقبال ہوا. بھٹو صاحب اس وقت کونسل مسلم لیگ میں جانے کا ذہن تھا، لیکن محترمہ فاطمہ جناح نے انہیں منع کیا اور انہیں کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی کوئی پارٹی. اس دوران ان کی کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کا جے رحیم صاحب سے اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے رابطوں میں تھے، تو بیسیکلی یہ جو فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ بنی جس کو ایک پہلے کنونشن میں جس کو پاس کیا گیا فاؤنڈیشن میں، یہ جو ہے کنونشن یہ ڈاکٹر مبشر اسد کرنے اس فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ میں ایک تو بذات خود انہوں نے اپنے وہ نام دیے ہیں جو ان کے ڈیلیگیٹس اس وقت موجود تھے، اور دوسرا صورتحال اس میں یہ ہے کہ ان کے علاوہ نوجوانوں کا جس میں میں خود بھی شامل ہوں اور میں نے وہاں پہ افتخار احمد کو بھی دیکھا اور اسی طرح اور لوگ قریب میرے دوست ہیں جو اس وقت ایف کالج کے ہیں، کافی لوگ تھے جو باہر لان میں اور ایون حتیٰ کہ بشر صاحب کے جو بنگلو تھا اس کے باہر بھی
لیکن ان کے جو بانی ممبر سمجھے جائیں گے وہ وہی ہوں گے اسی فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ میں جن کا نام بیسیکلی 3 نام تجویز ہوئے تھے اور ان تینوں میں 3 نام جو ہیں وہ ہے پیپلز پروگریسو پارٹی PPP، پیپلز پارٹی PP اور سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان SPP۔ بحث کے دوران اس تینوں ناموں پہ سیر اثر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام جو ہے وہ اس کنونشن نے اپروو کیا۔ اسی طرح اس کے جھنڈے کے 3 کلر جو تھے ان کے بعد بحث ہوئی، کشمیر پالیسی پہ بحث ہوئی، زرعی اصلاحات پہ بحث ہوئی، لیبر پالیسی پہ باتیں ہوئی اور وہ سارا ایک پالیسی ڈاکومنٹ کے طور پہ اس میں محفوظ کر دیا۔ لیکن اس کے آخری اسی ڈاکومنٹ کے آخری کچھ حصے ہیں جس میں انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا گیا اور وہ طے کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا چیئرمین ہوگا ایک، اس کی ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی جس کو ایک پرنسپل کمیٹی ہوگی، ایک سینٹرل کمیٹی ہوگی اور اسی طرح مختلف ڈسٹرکٹس اور ٹاؤنس اور ڈویژنس کے چیپٹر ہوں گے۔ یہ آئین جو تھا پارٹی کا یہ انٹرم تھا، اس کے بعد اس کو اس نے ریپلیس ہونا تھا ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشن سے، لیکن حالات کا رخ اس طرح بدلا کہ بہت جلد پیپلز پارٹی کو اقتدار آ گیا اور اقتدار کا اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ڈے 1 سے اس کنونشن سے سٹارٹ کریں اور آج تک آ جائیں تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ایک خاص طبقہ جو لوور مڈل کلاس اور انٹلیکچوئل اور لوور مڈل کلاس پہ مشتمل تھا، اس کو بھٹو صاحب کی کشمیر پالیسی، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونا، ان کے جو امریکن سامراج کو کاٹنا، اس کی وجہ سے وہ ایک پاپولیرٹی کو اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد یہ پارٹی اقتدار میں آئی، اس وقت پاکستان دولت ہو چکا تھا، پاکستان کا بہت وسیع علاقہ اور اسی طرح 90% کے جو جنگی قیدی تھے وہ قید میں تھے۔ بھٹو صاحب نے سب سے پہلا کام تو جنگی قیدی واپس لائے اور ان کو بغیر کوئی ٹرائل ہوئے ان کو واپس لایا گیا، اسی طرح وہ علاقے واپس کیے گئے جو چلے گئے تھے۔ پھر بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا پاکستان کا اور اسے کر کے آئیں گے اسے ریپلیس کیا گیا۔ بھٹو صاحب نے صدر کی حیثیت سے الگ اٹھایا تھا، صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور پھر آئین دینے کے بعد 73 کا آئین جو متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو انڈورس کیا، اس کے بعد وہ ریاست بنے اور چودھری فضل لائی ہوئے ہیں وہ صدر۔ بھٹو صاحب کے اگر گنا جائے کہ ان کی کارکردگی پہ بات کی جائے یا ان کے جو انہوں نے اس ملک کو دیا اس کی بات کی جائے تو میرے نزدیک سب سے بڑی بات جو ابھی تک پیپلز پارٹی کو زندہ رکھے ہوئے ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دیا، شعور، ڈیموکریٹک شعور۔ یہ حکومت آپ کی ہے، آپ اسے ہیڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بننے سے پہلے اور پیپلز پارٹی کو حکومت آنے سے پہلے
سیاست ڈرائنگ روموں کے اندر بند تھی اور مختلف کہہ لیجیے جوڑ توڑ کے ڈرائنگ روم میں جو دو جوڑ توڑ ہوتے تھے ان سے اونٹیں بنتی اور ٹوٹتی تھی. پہلی دفعہ یہ سیاسی عمل جو ہے یہ گلی محلوں میں اور بیٹھکوں میں پہنچا, چوپالس میں وہاں بیٹھ کے لوگوں نے اور ایک بڑا وسیع پولیٹیکل مطلب شعور جو ہے وہ سب دیکھنے میں آتا ہے. بہت ساری لکھا جا چکا ہے, اس وجہ سے میں اس ڈیٹیل میں نہیں کیا کیا پیپلز پارٹی میں کون کون سے کام ان کے کھاتے میں جاتے ہیں, لیکن دو تین ہیں جس میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہے, اس طرح 73 کا آئین دینا ہے اور ایکٹنگ پروگرام جو ہے آئیے تو موٹے موٹے کام ہے. اس کے علاوہ مطلب کام ان کا ذکر میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ملک کی دو سرحدیں ہوتی ہیں کسی ملک کی, ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے اور ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے. تو نظریاتی سرحد کو آج بھی 73 کا آئین بچا رہے ہیں اور اس کی جغرافی کی حفاظت آج بھی ایٹم بم کر رہے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں بھٹو کی دی. اب آ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دور میں جس اس کی بات کرتے ہیں جو آج کی پیپلز پارٹی. ہاں, اصل میں یہ سوال بڑا اہم ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہونی بھی چاہیے, ہو بھی رہی ہے کہ آج پاکستان پیپل پارٹی جو ہے جو اس وقت پورے ہر گلی محلے میں تھی, آج وہ سکڑ کر صرف سندھ تک کی پارٹی کا نام اس کو دیا جا رہا ہے. پنجاب جہاں پہ کبھی اس کا ہول تھا جہاں سے وہ جیتتی تھی, آج پنجاب میں کچھ نام تو ہے وہ نہیں. اب یہ جو ساری جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ ریوائول کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے لیڈران ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ خاص طور پہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر کنونشن کرتے تھے تو اسٹیج لیڈران کے پاس نہیں ہوتا تھا, عہدیدار کے پاس نہیں ہوتا تھا. اب تو دھکے مار مار کے آگے رہتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ کبھی کیک کٹ رہا تھا, وہاں تو کارکن آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, لیکن اسٹیج پہ لیڈر ہی موجود نظر آتے ہیں. اس وقت اسٹیج پہ لیڈر نہیں ہوا کرتے, ڈائس ورکر کو دے دیا جاتا تھا اور ورکر وہاں آ کے اپنی گریوینسز ہیں یا جو اس کی تجاویز ہے وہ دیتا تھا اور بھٹو صاحب ڈائریکٹ اس کو سنتے تھے. یہ عمل ختم ہو گیا جس کی وجہ سے کارکن کا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جڑت جو ہے وہ جڑت تھی جو نیچرل جڑت جو ٹوٹ گیا, وہ رشتہ جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. کارکن اور لیڈرشپ کے درمیان وہ ٹوٹا. بھٹو صاحب ایون جب اقتدار مل گیا تو ان کے وزیر فرنٹ رو میں بیٹھا کرتے تھے اور ورکر ڈائس میں جا کے ان کی تقریر کرتے تھے اور ان کی ساری شکایتیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مفاد ہوتے تھے جو ان کی کارکردگی بیان کرتے تھے اور بھٹو صاحب ان کو جواب پہ ٹھہراتے تھے. یہ عمل نہیں ہوا اس کے بعد. اب اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو سکڑنے کا عمل شروع ہوا تو اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ایک رول ادا کر رہی تھی اور وہ کانشیسلی کوشش کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جائے. خاص طور پہ ضیاءالحق نے نہ صرف یہ کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی بلکہ انہوں نے پارٹی توڑنے میں ہر طرح کا اس کے باوجود ایک پارٹی زندہ ہے. تو وہ پارٹی جو ہے انہوں نے اس کو ختم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی, جس میں نارملی کہا کرتا ہوں کہ ایک نیریٹو تھا جو بھٹو صاحب کا نیریٹو تھا جس میں یہ کہا کہ آئیے معاشرہ بدلے, ملک کی حالت بدلے, اور اس کے جواب میں نیا نیریٹو یہ آیا کہ او بھائی طالب علم کے لیے کہ تمہیں تو پڑھنے کے لیے بھیجا ماں باپ نے, پہلے اپنی حالت بدلو کر ملک کی حالت بدل دینا. یہی حال دوسروں کا تھا. عام پبلک کو یہ کہا گیا کہ آپ ملک کی حالت چھوڑو اپنی حالت بدلو. یہ نیریٹو اس طرح رچ بس گیا
کہ آپ کی سوسائٹی میں کہہ لیجیے کہ لوگ اپنی حالت بدلنے پہ مگن ہو گئے اور اس میں جائز اور ناجائز کی بھی تمیز ختم ہو گئی. اور ہم نے پھر 2 جنریشن سے ایک ایسی بہت پیدا کی, ایسی جنریشن وجود میں آئی جو پیسہ بنانے کی مشین ہے. اس کے علاوہ کچھ نہ وہ ڈاکٹر ہیں, نہ وہ انجینئر ہیں, نہ وہ صحافی ہیں. آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا کہ ایک 77 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اپنے آپ کو نوجوان کہتا ہے, نوجوانوں کی ایک جماعت یا پارٹی کا وہ ایک لیڈر ہے اور اس کے ساتھ نوجوانوں کی تعداد ادھر بھی آتی ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی کی واقعتاً قیادت جو ہے وہ ایک نوجوان بلاول بھٹو کے ہاتھ میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نوجوانوں کی تعداد اس طرح سے میل فیمیل جو ہے اس طرح سے ساتھ نہیں ہے. ایک تو اس کی وجہ جو ہے یہ کیا ہے, اور پاکستان میں نے پہلے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ ریوائول کیسے ہو سکتی ہے. یہ سم اپ کر دیجیے پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیے اسی سوال جو یہاں کی نوجوان نسل ہے وہ اس طرح تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے کارکنوں کے بچوں سے جڑتی تو آج وہ نوجوان جو پیپلز پارٹی کے ہی ولی گرام کے ہیں, مثلا بڑی دلچسپ بات نہیں ہوگی کہ سلم جاوید اور فضل جاوید جو ہے اس کا باپ پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا, اور ایسے بے شمار نام گنتا چلا جاؤں گا جو پیپلز پارٹی میں تھے اور ان کی اولادیں آج آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. حال ہی میں پیپلز پارٹی کے ایک پنجاب کے لیڈر فیصل میر نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا اکٹھ کیا ہے اور اسے بھی یہ نہیں اس کو کر سکے طالب علموں کا, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں طالب علم, اور یہ بہت بڑا اجتماع تھا. اور یہ سارے نوجوان جو وہاں پہ تھے یہ سمجھ لیجیے اتنی فیملیز ہیں کہ انہوں نے کہا ہے وہ اگر اصل لے کے جاتے ہیں تو اپنے خاندان کے بیٹھ کے بات کریں گے. اور بھٹو صاحب کا دور ہوتا, میں اس کو آج کے دور کے سے کمپیریزن کرنے لگا ہوں, ریوائول اس وہیں سے نکلے گی. بھٹو صاحب کا دور ہوتا تو یہ بچہ جو ہے فیصل بھی جو نوجوان ہے اس کو بھٹو صاحب فوری طور پہ ملتے اور اس کو کوئی ذمہ داری دیتے اور اس کے وہ پارٹی کے ابھرتا ہوا اسٹار نظر آتا, اسٹار بنتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ بہت بوڑھے جو ہیں وہ کسی نئی قیادت کو نئے لوگوں کو نہیں دیتے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ ان نوٹس گزر گیا. صرف اتنا ہوا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے جو اس وقت کی قیادت ہے اس نے محسوس کیا کہ یہ اس بچے میں صلاحیت ہے, یہ نوجوان جو اکٹھے کر سکتا ہے, تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا. لیکن اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیں گے اور اپریسیشن نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی ریوائو ہو سکتی ہے, ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, بہت زبردست ہو رہا ہے جس کی ضرورت ہے. جی بالکل, اس سے پہلے بھی تھا جس کو آ کے آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس پارٹی نے تحریک انصاف نے اس کو فل کیا تھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں اس ویکیوم کو فل کرنے میں ناکام ہوئی تھی. عام تاثر یہاں میں ورکر سے ملتا رہتا ہوں, پیپلز پارٹی کے ورکر میں عام تاثر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے پنجاب کو ابینڈن کر دیا. پیپلز پارٹی ریوائول اگر چاہتی بھی ہے تو وہ صدرن پنجاب میں چاہتی ہے, سندھ میں چاہتی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ سندھ اور صدرن پنجاب میں مل کے اقتدار کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتدار ان کی منزل نہیں ہونی چاہیے. اقتدار ایک راستہ ہے اس منزل کی طرف جو بیسیکلی پارٹی کا پالیسیز ہیں, پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, اور پارٹی کو جن چیزوں کی اسٹینڈ کرتی ہے, اور اس میں وہ مینیفیسٹو وہ چیزیں ابھی بھی انفلفلڈ ہیں, ان ضرورت ہے ان کی. پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ دیا تھا اس پہ عملاً ابھی بھی وہ کام ہونا باقی ہے.
پیپلز پارٹی نے لوگوں کو جو عزت دی وہ ٹھیک ہے, جو سینس آف پارٹیسپیشن دی, اس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل گیا اور پھر سیاست کو ڈرائنگ روموں میں بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک رول پلے کرنے کی تو ہے. آج بھی اگر پیپلز پارٹی وہ رول پلے کرتی ہے, پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی بات جو ہے ان طبقات جو ہیں ان کی بات کرتی ہے. مثلا اس وقت لیبر پالیسی میں ہم ایک ڈی نیشنلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں اس میں دیکھ رہے کہ اس میں کارکنوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی بھی پارٹی کے جو دانشور ہیں جو ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی میں ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اس کے پرانے سیاسی کارکن تھے ان کی اولادیں اس میں ایکٹیو نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے جو چند لوگوں کا قبضہ ہے کارنر کر دیا, اور وہ لوگ بھی ایک اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا اور میں اس میں کچھ نام گن بھی سکتا ہوں. بس ہم لاہور میں ابھی فاخر جمعہ بیٹھا ہے یہاں پہ, وہ نہیں ایکٹیو رہا, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اسی طرح اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا, اور وہ لوگ ہیں جو دانشور تھے جن کا ایک اور ان کا ایک سوچ تھی, ان کا ایک کہہ لیجیے ادبی حلقوں میں دانشورانہ حلقوں میں ایک مقام ہے. آج بھی مقام ہے, لوگ آج بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے قلم کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے. اسی طرح بہت سارے ساتھی ہیں. یس, اور ان کو مطلب یہ وہ نہیں ڈال رہے, گھاس نہیں ڈال رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, ریوائول جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا کے نہیں آئی. اس کے لیے عوام کے ساتھ جڑت پیدا کرنی پڑتی ہے, ان کے مسائل کو سمجھ کے ان کی آواز بننا پڑتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پیپلز پارٹی ضرور ریوائو ہو گئی, اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پنجاب میں جو ریس چل رہی ہے اس میں اگر ویکیوم کریٹ ہو تو اس کو نون لیگ پر. بہت شکریہ طارق خورشید صاحب. ناظرین, آپ نے طارق خورشید صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ابتدا تھی قائم ہونے سے لے کر اب تک, جو کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ہم کئی پروگرام بھی کریں تو وہ ہم عطا نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, لوگوں کے پاس میں اتنا نہیں, ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں. میں یہاں پر صرف چلتے چلتے ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پھر اس ملک میں ایک سیاسی خلا جو ہے بہت بری طرح سے یعنی پیدا ہو چکا ہوا ہے. تیسری جماعت کی ایک کوشش کی گئی تھی کہ وہ اس خلا کو پورا کرے, لیکن بدقسمتی سے اس کا جو لیڈر تھا وہ نہ وقت سے فائدہ اٹھا سکا, نہ وہ پارلیمنٹ سے فائدہ اٹھا سکا, نہ وہ اداروں کی حمایت سے فائدہ اٹھا سکا, نہ وہ دنیا کی حمایت سے فائدہ اٹھا سکا. وہ ایک غیر سیاسی آدمی تھا جس نے اپنی انا, اپنے تکبر یا اپنے کرودھ کی خاطر جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت جو تھی نوجوانوں کی پارٹی کی وہ ضائع کر دی. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی بہت زیادہ حمایت لوگوں میں ہے, میں اس کو نہیں اس لیے مانتا کیونکہ بیسکلی وہ جو لوگ ہیں جو اس سسٹم سے نالاں ہیں, جو اس سسٹم سے خائف ہیں, جو اس سسٹم نے انہیں کچھ نہیں دیا, مطلب جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں, وہ اپنی جو کمیاں ہیں ان کی جو ملی ہوئی ان کو, جو ان کے مسائل ہیں, وہ سارے کے سارے وہ دیکھتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ان دونوں جماعتوں نے تو ہمیں کچھ نہیں کیا, تیسری جماعت کی طرف چلتے ہیں. اب وہ وہاں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں. اس مایوسی کو, اس خلا کو اگر تو پورا کر سکتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی جو ہے وہ جس طرح طارق خورشید صاحب نے کہا کہ اپنے اس جو ایک دائرہ کار بنایا اس سے باہر نکل کر عوامی سیاست کرنی ہوگی, لوگوں کے ساتھ جڑت پیدا کرنی ہوگی. کالجز میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, جہاں جاتے ہیں پذیرائی ملتی ہے اسے کیش کریں اور بتائیں کہ جی ہم ایک عوامی پارٹی ہیں, جس طرح سے ماضی میں بھٹو صاحب کی تھی. تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہم پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائول بھی دیکھیں گے, اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو ہے وہ ہر گلی محلے میں بھی نظر آئے گا. اجازت دیجیے میں یہاں پہ ایک بات کرنا پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں اور جو بھٹو صاحب کا اسٹائل بتایا ہے, اس کو اتنا شیئر کیجیے
کہ یہ آپ کی لیڈرشپ کے پاس پہنچے پوائنٹ اور انہیں بھی احساس ہو کہ راستہ ریوائول کا پارٹی کا کون سا راستہ کون ہے سا؟ اور اس میں کیا کرنا ہے. بہت شکریہ.